दिस इज़ योर होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। वाई हमास, हिज़बुल्लाह, हूतीज़, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, United Nations, Senators of United States, Congressmen and women of the United States, Sweden, Ireland, Norway, Spain, Canada, the rest of the world, who all wish that this menace, this group of liars which have been thrown out for thousands and thousands of years ago, and so-called, you hear from one of their ex-prime minister, by the colonialism. That was a punishment to them by nature because they lie. They are the menace. They are the dirtiest, the filthiest. You can see their, how proud. And look at that. This man who is a war criminal, a bald-headed bugger, and see what the hell he is saying. That nobody pity us. Damn you. It was your pity that they let you come when you came barefoot with your bare legs, with your bare tummy, with behind, that they fed you. And now you want to take over their land, and you have gradually, and I'm going to prove that with evidence here, that how Netanyahu and Shamir, how they started settlements, and what are you thinking behind, and in this, all these meetings you are having in Qatar or Paris or you are having in Cairo, you are cheating. You are a cheater. You are a liar. And no one should really believe you, and no one should. And all these gains they have with all this sacrifice of their homes destroyed, their women, their kids starved, their graveyards all bulldozed, I think now they must work for complete elimination of this. And from this bald-headed man, you hear from the river to the sea, and that's exactly the words he is saying with pride, that this will never happen, will happen. By the grace of Almighty Allah, because God is not cruel. Now, all the cruelty let loose in 75 years, and especially in the last 6 months in Gaza. And look at those innocent women in the war, they rape them, and then they kill them, they shoot them. First they let them go from one place to the other, make promise, since they are a liar, from north to south, then they attack south. South, they attack, and then they go to Rafah. Now they want to attack Rafah. Damn you, attack Rafah. Why the hell are you not attacking them? Attack it. So that if there is any shame in the Muslim world, they will send all their jets and all their missiles, and they will eliminate and destroy every brick. And I think the worst thing Hamas is doing, the worst thing Hezbollah is doing, the worst thing the Houthi is doing, that they are not capturing one after the other the city after complete destruction, as they have done to North and South Gaza, and now they are after them. They should first completely eliminate and destroy that, capture that. Once they've done that, they've got the ocean, they can send their supplies, they can send their submarines, and they send their ships, and then I think it's nonsense on the part of the Russian and the Chinese and all those who say they are helping them. They must send them and give them their aircrafts and give them the most lethal bombs, so they flatten. Tit for tat is the only way that they flatten the whole of present Israel, which has been
the most successful indigenous land back project in history is Zionism, because 2,000 years ago, colonialists came to the native Israelis, who are the Jews, kicked us out, dispersed us across the world, and for 2,000 years we didn't forget that we need to go home, speak our same language, Hebrew, believe in the same God, Hashem, live in the same land, Eretz Israel, and we succeeded. I don't look for any countries to pity Israel. I look for our enemies to fear Israel. And we'll do that by one thing, by winning. We have to win big, and never apologize for being Jewish. Never, ever apologize for standing up for Medinat Israel. שאין לנו דרך לנצח את החמאס בלי להיכנס לרפיח ולחסל את שארית הגדודים שם. ואמרתי לו שאני מקווה שנעשה את זה בתמיכה של ארצות הברית, אבל אם נצטרך, נעשה זאת לבד. So are you saying Benjamin Netanyahu deliberately boosted Hamas to try to prevent a Palestinian state? Yeah, sure. He deliberately and systematically even told on record, whoever wants to avoid the threat of a two-state solution has to support my policy of paying protection money to the Hamas. So what we did, with the permission of our Prime Minister, is to let Qatar to transfer a huge amount of money in cash, probably more than $1.4 billion. By doing it, we increased the power of Hamas. We did everything in order to make sure that Hamas will go on controlling Gaza, and Palestinian Authority will control the West Bank, so they will fight each other. Netanyahu maintains the Qatar money was to avoid A report prepared by the Director of National Intelligence about the Netanyahu government claims about that agency. You seem to be implying that the links to terror groups are unfounded. Oh, there's no doubt that the claim that Prime Minister Netanyahu and others are making that somehow UNRWA is a proxy for Hamas are just flat-out lies. That's a flat-out lie. Do you want to use your time, speaking time? There are no more words to speak about what's going on in Gaza. There are no more laws to break. There are no more appeals that we can do to what's going on. The hypocrisy is obvious. Our collective humane has failed. We said that we won't fail, but we're failing again. Human rights have a skin color, and the darker you are, the less human rights you have. We love the Gaza Strip. We can't just take a whole strip of land and say Israelis can't live there. That doesn't make sense. This is our sovereign state. Would you live there? Of course. By the beach? Oh, for sure. Yes, my husband's also talking about building. He has a yeshiva, Talmudic Institute here, so building a branch in Gaza. We have lists already of about 500 families that are willing, on the drop of a hat, to just move into, we have North, Central, and South Gaza, and people are going to start building towns. We have names of the towns, we have where we're building them. It's already being planned, and we have people signed up. You can't leave it without Jews in the Gaza Strip. It's too big a piece of land. It's too important for us to let it become Hamas town, as we call it, full of terrorists. करना होगी क्योंकि इसराइल जो है वो बाजिद है कि वो रफा ऑपरेशन करेगा। वाज़े तौर पर वो कह चुका है, रोज बता रहा है, रोज वो चीख कर कह रहा है कि रफा ऑपरेशन वो करने जा रहा है, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। फ़लस्तीन की तंजीमों को इकट्ठा किया जा रहा है, फ़लस्तीन के इत्तेहादी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि इस मुकद्दस जंग को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी ये इसराइल जो मर्जी करता रहे, क्या इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि 32,000 लोग पहले शहीद कर दिए और अब रफा में उन मासूम और निहत्ते लोगों के साथ इतना बड़ा वो जुल्म करने जा रहा है। तो फिर जितना हो सकेगा फ़लस्तीन की तमाम तंजीमें और उनके साथ जो इत्तेहादी खड़े हैं वो आखिरी हद तक जाएंगे इसराइल से बदला लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और अंजाम क्या है कि फिर मुकम्मल फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद होगा। इसके साथ नाज़रीन जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है वो चाइना और रशिया के हवाले से है।
جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی سیکیورٹی کونسل نے، لیکن غیر معمولی طور پر، ایک غیر متوقع طور پر چین اور روس نے اس قرارداد کو جو کہ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جو کہ ظاہری طور پر جنگ بندی کی قرارداد تھی، اس کو ویٹو کر دیا. یعنی ایک طرح سے چائنا اور رشیا نے جنگ بندی مسترد کر دی. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ اس کے اندر کون سا گھنونا کھیل چھپا تھا جو بعد میں کھل کر سامنے آیا اور پھر حماس نے اور باقیوں نے چائنا رشیا کا شکریہ ادا کیا؟ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کا ایک ملک بھی نہیں ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہو. تو اگر یہ چائنا اور رشیا ساتھ نہ دیں تو یقین مانیے کہ اس طرح سے پھر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے. اگر فلسطین جیت سکتا ہوتا تو پھر اس سے پہلے جیت جاتا. یہ جو نیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے نا، اس میں بہت بڑا کردار چائنا اور رشیا کا ہے. تو عالمی سطح پر یہ جا کر اس طرح جو ہے ویٹو کرنا، عالمی محاذ سنبھالنا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو وہ کیا معاملہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں الشفا ہاسپٹل سے، جہاں پر لڑائی جاری ہے اور ظلم کے پہاڑ اس وقت اسرائیلی فوج وہاں پر توڑ رہی ہے. 2-3 بڑی افسوسناک خبریں سامنے آئی ہیں اور یقین مانیے کہ روح کانپ گئی ہے اور بطور انسانیت اپنے آپ میں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہاں پر انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور باقی دنیا کس طرح بے حسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. حقائق تو یہ ہے نا کہ ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی، یعنی جنگ تو اس کو کہنا چاہیے جارحیت بند نہیں ہو سکی. ہر منٹ میں وہاں پر عورت، بچہ، وہاں کا مرد، وہاں کا بوڑھا، وہاں کا نوجوان شہید ہو رہا ہے. مطلب ہر منٹ میں وہاں پر شہادت ہو رہی ہے. تو اس کو دنیا نہیں روک سکی ہے. جو ساتھ بیٹھے ممالک ہیں وہ دوسرے چوتھے دن ایک بیان تو داغ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کچھ نہیں کر سکے اور تاریخ ان کو بھی یاد رکھے گی. اب ناظرین، جو بڑی افسوسناک خبر یہ سامنے آئی ہے، غزہ کا میڈیا آفس یہ بتا رہا ہے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے بلڈنگ کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر. تھریٹ ٹو ڈسٹرائے دا بلڈنگز آف شفا میڈیکل کمپلیکس اینڈ کلنگ دوز انسائڈ انکلوڈز میڈیکل ٹیم. اب اس میں یعنی یہ کمپلیکس ہے، اس میں صرف ایک بلڈنگ نہیں، اس میں ڈیفرنٹ بلڈنگز ہیں. الشفا کا یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے غزہ کا. تو یہ پورا کمپلیکس ہے جن میں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ بلڈنگز ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کی پوری جو کمپلیکس ہے اس کو اڑانے جا رہے ہیں اور جو اندر ہیں سارے، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور اس میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف، وہ سارے اندر شہید ہونے جا رہے ہیں. یہ غزہ کا میڈیا آفس بتا رہا ہے. پھر ناظرین، جو ایک بڑی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کہ 800 لوگوں کو اس وقت وہاں پر گرفتار کیا جا چکا ہے اور 170 فلسطینیوں کو صرف شفا کے اس آپریشن کے دوران شہید کیا جا چکا ہے. ان 800 کے ساتھ کیا ٹارچر کیا گیا ہوگا، کیا تشدد کیا گیا ہوگا، اور 170 وہاں پر شہید کر دیے گئے ہیں. اب اسرائیلی فوج کل آ کر یہ کہے گی کہ جناب یہ تو دیکھیں، یہ تو ہم نے حماس کے فائٹر سارے مارے، یہ سویلینز نہیں ہیں، یہ جانا سارے حماس کے جنگجو تھے. تو چشمے فلک بھی دیکھ رہی ہوگی اس وقت زمین بھی یہ کہتی ہوگی کہ اس کو حکم ہو اور وہ سب کو الٹا پلٹا کر دے. جیسے ماضی میں یہ بستیاں پلٹی گئی ہیں نا جو ظلم کرتی تھی، تو اس کو بھی اسی طرح سے الٹا کر دے. تو بات یہ ہے کہ ایسے تو نہیں یہ اس کو چھوڑا جا سکتا، یعنی کہ اسرائیل جو مرضی کرتا رہے اور وہ اسی طرح سے کرتا جائے گا. ایک نہ ایک دن تو حساب کا دن آئے گا. چلے چھوڑ دیں، یہ دنیا تو حساب لے ہی نہیں سکتی. وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو کسی دوسری جگہ پر اور ان کو غزہ میں پیدا کیا، تو کیا اللہ نے ناانصافی کی کہ ان کو وہاں غزہ میں پیدا کیا اور ان کو یہ تکالیف دیکھنا پڑی؟ تو وہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے نا. تو دنیا میں کوئی مطلب ان کو کوئی بدلہ لے سکے یا نہ لے سکے، جس نے پیدا کیا نا وہ ان سے ضرور بدلہ لے گا اور یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے، جیسے کہ فرعون کے ساتھ ہوا، جیسے نمرود کے ساتھ ہوا، جیسے واقعوں کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہ ذات اسی طرح سے کرے گی. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور